السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند میری دسترس میں پارٹ 4۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ وہ ایک دم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کی اس کا سر نیچے پٹک کر اٹھ جاتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پر زچ ہو کر بولی۔ مگر آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اب آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کیوں اپنی زندگی فضول میں تباہ کر رہے ہیں؟ جب مجھے آپ کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں، رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اب ہی تو اپنی زندگی کے ساتھ سب صحیح کر رہا ہوں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ مگر یہ سب اب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیا دوسروں پر انحصار۔ جس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی، وہ تلخی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، واہب نے ایک یکلخت اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جاؤ اور محبت کے کنارے پر میں۔ جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہو وہ جیت جائے گا، اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ واہب کی بات پر وہ اور تب گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی، صاف گوئی سے بولتی وہ اسے آئینہ دکھا گئی۔ لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا؟ واہب کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی۔ میں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ مت ہلنا، میں بازوؤں میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ واہب کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری، جس نے رادیہ کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ فضول باتیں۔ اسٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے بھی پہلے واہب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے واہب اسے دھتکارتا تھا۔ مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھے ہوئے تھا۔ الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا، میں بھی آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑے، اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ رادیہ نے ویسے ہی طنز کیا جیسے کبھی وہ کرتا تھا۔ ویل وی ول سی۔ واہب نے اسے گویا چیلنج کر دیا، اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ رادیہ کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی، احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی۔ واہب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کے سر ہو گیا۔ چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اسے اچانک افتاد پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی نہیں لگوانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کے دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرے۔ رادیہ اس کی جرأت پر خشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگی، سرحد سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کرے؟ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو۔ اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ زندگی عذاب ہو گئی ہے؟ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ کوفت سے بولی، اوکے، باقی کے کوسنے واپس آ کر دے لینا۔ واہب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، واہب نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادیہ کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ واہب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے گنگنایا۔ ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی۔ ابھی مجھے سوچنے دے۔ واہب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔
اوکے سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے صحیح چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی واہب نے اسے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، واہب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی، جنہیں زیر لب مسکراتے واہب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا، وہ بازو کو اوپر لے جا کر کوہنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھننا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ واہب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ واہب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں نا، واہب نے وضاحت کی۔ وہ سانس بھر کر مڑی کہ اس وقت واہب کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ واہب نے کیچر اتار کر اس کے سب بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس ان بالوں پر چھوڑا۔ رادیہ اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے یکدم کانپی۔ واہب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، آہ! اتنے زور سے نہیں لگا رہا تھا، سارے بال کھنچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتار دیا۔ یار اب مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال سے میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادیہ نے خاموش نظروں سے گھورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی؟ ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے واہب کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت، سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ واہب نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ واہب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں واہب کو ایک کارڈ پکڑا کر مودب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ واہب نے اس کارڈ پر موجود درج مختلف آئس کریمز کے ناموں پر نظر دوڑائی۔ کون سا لوگی؟ واہب نے ایک نظر رادیہ کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک فلیور پسند کر آرڈر دے دیا۔ کتنی سر؟ لڑکے نے پھر مؤدب ہو کر پوچھا۔ 2۔ رادیہ اسے گھور رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا گیا، واہب نے رادیہ کی جانب دیکھا تو وہ قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا ابھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے قہقہے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھاؤں گی کیسے؟ یہ دیکھیے ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ واہب نے گہری نظروں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رادیہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی، چہرہ موڑ کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن واہب کی ٹکٹکی بندھی رہی۔ رادیہ اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل ماند پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کر دوبارہ اسے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ واہب کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا، تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے رعب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ رعب کہاں سے لے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی بولتی آنکھیں اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ واہب نے شکریہ ادا کرتے دونوں کونز پکڑ لی۔
चलो लड़की, शुरू हो जाओ। सीधे हाथ वाली आइसक्रीम उसकी जानिब बढ़ाते उसे अलर्ट किया। रादिया ने कुछ झिझक कर आइसक्रीम की पहली बाइट ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाती रही। वाहिब भी शराफत से उसे खिलाता रहा और अपनी खाता रहा। जिस स्पीड से खा रही हो मिसेस, ये पिघल कर मेरे ऊपर गिर जानी है। वाहिब ने उसकी सुस्त रवि पर टोका। अब आपकी तरह इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल कर तो नहीं खा सकती। वो मज़े से इस पर चोट कर गई। अच्छा, वैसे बेनियाजी है, मगर नजरें पूरी तरह रखी हुई है मुझ पर, वाहिब ने आंखें सुकेड़ कर कहा। फिर एकदम उसकी आइसक्रीम अपनी वाली आइसक्रीम के साथ एक्सचेंज कर दी। ये क्या? रादिया इसकी हरकत पर हैरत से बोली। अब आप ये वाली टेस्ट करो, मैं ये टेस्ट करूँगा। आंखों में शरारत वाज़ह नाच रही थी। दोनों एक ही तो फ्लेवर है इसमें। फिर कंधे झटकते हुए कहा, हाँ मगर इसमें आपका जायका घुल गया है और उसमें मेरा। दोनों बदल कर देखते हैं किसकी ज़्यादा जायकेदार है। रादिया ने तेज़ नज़र उसके होठों में दबी मुस्कुराहट पर डाली। मुझे नहीं खानी। ये एकदम से पीछे हटी। चुप करके खाओ, नहीं तो मुंह पर मल दूंगा। वो भी अपने नाम का एक था। नहीं खानी तो बस नहीं खानी, वो बस जिद हुई। आप जानती हो ना, मैं अपनी मनवा कर ही दम लेता हूँ। खाओ, शाबाश। वाह, आपकी वाली में तो खट्टा मीठा टेस्ट है। आपकी तरह इसकी आइसक्रीम से एक बाइट लेते शरारत से उसे देखते हुए कहा। उसने उसने भी अब गुस्से में उसकी आइसक्रीम से एक बाइट ली और ये बिल्कुल आपकी तरह ही कड़वी कसीली। और इसके गुस्से से कहने पर वाहिब अपना कहकहा नहीं रोक पाया। वेरी गुड, अच्छा मुशाहिदा है। चलो शाबाश, खाती जाओ और तबसरे करती जाओ, वो इसे पुचकार कर बोला। वाह, क्या एक और जायका, मीठा और थोड़ा थोड़ा सड़ियल। वाहिब ने एक और बाइट लेते उस पर तबसरा किया। इसने भी एक और बाइट ली। इंतहाई गंदा जायका है, बेवफा और मतलबी। दोनों बाइट लेते रहे और एक दूसरे पर तबसरे करते रहे। जब खा चुके तब वाहिब ने टिशू बॉक्स से टिशू निकालकर बड़े ध्यान से उसका मुंह साफ किया। वाह, आज क्या सेर हासिल आइसक्रीम खाई है, भरपूर तबसरों के संग। वाहिब ने अपना मुंह साफ करके गाड़ी स्टार्ट की। लहजे में अब भी शरारत मौजूद थी। आइंदा कभी ये मुसीबत नहीं लगवाऊंगी। रादिया ने तीखी नज़र उस पर और फिर अपने हाथों पर लगी मेहंदी पर डाली। अब तो वक्तन फवक्तन ये मुसीबत आपको मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये इन हाथों पर लगी बेहद अच्छी लग रही है। वाहिब ने एक सरसरी मगर भरपूर नज़र उस पर डाली। रादिया अब की बार खामोश ही रही। सुबह जिस लम्हे वो नमाज के लिए उठा, रादिया अभी सो रही थी। वाहिब ने मोहब्बत भरा लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ा, फिर अपना मोबाइल पकड़कर कुछ टाइप करके उसके नंबर पर सेंड किया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शावर लेकर सफ़ेद शलवार कुर्ता पहने बाहर आया, तब भी रादिया सोई हुई थी। इस पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर कमरे से चला गया। वो गहरी नींद में थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। मंदी मंदी आंखें खोलकर ज़ैबा कमरे में आती दिखाई दी। ईद मुबारक बेटा, तुम्हारे अब्बू और वाहिब नमाज अदा करने गए हैं, तुम भी उनके आने तक उठकर तैयार हो जाओ। ज़ेबा ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके माथे पर उलझे बाल समेटते हुए कहा। खैर मुबारक आंटी, बस मैं उठ गई समझे। मोहब्बत से उठकर उनके गले लगते हुए बोली, जो बेड पर उसके करीब बैठ चुकी थी। शाबाश मेरा बच्चा, तुम्हारे कपड़े रात को ज़रीना से कहकर प्रेस करवा दिए थे, उठो चेंज कर लो। उठते हुए उसके चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए कहा। जी। और सुनो, कमरे से जाते जाते वो फिर से मुड़ी। जी। इसने इस्तफहामिया नज़रों से उन्हें देखा। जब इस रिश्ते को कबूल कर लो तो हमें भी माँ बाप की हैसियत से कबूल कर लेना। इतनी मोहब्बत से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बयान की। जी जी जी। रादिया इनकी बात पर चंद लम्हे के लिए परेशान रह गई। तो वो जानती थी उसके और वाहिब के दरमियान के ताल्लुकात। हाँ, जाहिर है दोनों ने ही किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी थी, ना नफ़रत और ना ही तो बेजारी। और ना अब वाहिब की मोहब्बत किसी से छुप रही थी। वो शफकत से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसने बेड से उठने से पहले मोबाइल खोल कर देखा तो व्हाट्सएप पर वाहिब का मैसेज मौजूद था। फ़ौरन खोल कर पढ़ने लगी। अपने दिल के दरवाजे खोल दो। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बेशक मैंने तुमसे बहुत ज़्यादती की तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बहुत रूड रहा, बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा वक्त तुम मेरी ज़्यादतियाँ सहती रही। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, तुम्हें बहुत हर्ट किया। लेकिन सम टाइम हर किसी को एहसास हो जाता है उसकी गलती का,
اور آج مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں اپنی غلطیوں کو ختم کر کر دوبارہ تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دینا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح پتجھڑ کے بعد بہاروں کا موسم آتا ہے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوتی ہے، بہار ہی بہار، پھول ہی کھلے ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی میں ایک بار پھر سے پھولوں کو کھلانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے تمہاری زندگی کو اپنی خوشیوں کے ساتھ خوشیوں میں بکھیر دینا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک بار موقع تو دو۔ میں نے دوبارہ تمہارے تک پہنچنے کا، تمہارے دل تک پہنچنے کا راستہ تو ڈھونڈ لیا ہے، اب تمہاری باری۔ ایک بار پھر سے میری طرف لوٹ آؤ، ایک بار پھر سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے میرا ساتھ دو۔ اب صرف تم نہیں، اب ہم دونوں اس رشتے کو نبھائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ تم میری اس بات کو ضرور مانو گی۔ واہب کے میسج میں درج الفاظ رادیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اسٹک ڈھونڈی، پھر دل میں نہ جانے کیا سمایا، اٹھ کر کوشش کی کہ اپنے سہارے ہی چلے۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ پہلے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی، کمرے میں بنی قد آوری الماری کی جانب رخ کیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے تو سامنے ہی سفید گھیردار فراک پائجامہ اور چنا ہوا دوپٹہ نظر آیا، جو اس دن واہب نہایت محبت سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اے اللہ، میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں آگے کا کچھ نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی جس محبت کا دعویٰ آج یہ شخص کر رہا ہے، میری محبت پا لینے کے بعد بھی یہ اپنی بات پر قائم رہے گا یا نہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو کہیں کفران نعمت کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل سے ہر وسوسہ، ہر شک نکال دے۔ تیار ہوتے وقت وہ مسلسل اپنے رب سے مخاطب تھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، اور واہب کے دل کا بھید اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ بس اس نے آج بھی اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جس کے سپرد یہ شادی ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کی محبت سے لبریز ہوا تھا تو یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم تھا، ایسے ہی پلٹنا تھا۔ غلطیوں پر نادم ہو کر جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراک جس پر خوبصورت دھاگے کا کام کیا ہوا تھا، اور چوڑی دار پائجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، دو کانوں میں بڑی بڑی بالیاں، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ واہب کو کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا جہاں وہ سمیع سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک! اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بمشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ واہب نے بمشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائی۔ واہب ماں کی جانب بڑھا، چلو بیٹا، گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے، وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتہ داروں کی طرف بڑھ جاتے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ واہب نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھی۔ سمیع اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب بڑھے جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ واہب نے راستہ روکا۔ رادیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی، مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائڈ سے نکلنے لگی، جب مڑتے ہوئے واہب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بازو پر رکھا۔ رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے، وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں واہب کی گاڑی کی جانب بڑھے، اسے بٹھا کر واہب اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاتے تمام وقت اس کی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا مگر کہا بھی نہیں روک سکا۔ اوہ، وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کی بجائے بائیں جانب ہے، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر چوٹ کر گئی۔ ہا ہا ہا، کیا کروں، نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گندھا لہجہ اسے نروس کر گیا۔ میں ابو سے کہتی ہوں آپ کا بیٹا نیم پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ اپنے ابو کو تو ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو سمیع احمد؟ وہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولی۔
تو کیا واہب کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی میں ماننے والی نہیں۔ رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو خوشگوار سا احساس تھا وہ یکلخت ختم ہوا۔ تو کیا وہ اب بھی دوریوں کی بات کرے گی؟ اس کے بعد سارا دن وہ الجھا رہا اور رادیہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ گھر واپس آتے انہیں بہت رات ہو گئی تھی۔ زیبا اور سمی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ واہب کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینی ہے، اس کی فرمائش پر وہ اسے لیے کچن آیا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھی تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر قفل تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ واہب نے سرت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش، سب کچھ شامل تھا۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کپوں میں انڈیل کر ٹرے واہب نے تھامی اسے لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ واہب نے بیڈ پر بیٹھتے ہی کنکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہے۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ واہب کی جانب کیے بولی۔ واہب سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ ایسا آپ یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن۔ چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار واہب نے سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی کبھی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان، سب کچھ ڈن۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ، معاف کر دیا مجھے؟ واہب نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آس سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ واہب نے محبت سے اسے خود میں سمو لیا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا میری جان، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی ہے آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، جہاں عمروں کے تقاضوں پر عورتوں کو طعنے مارے جاتے ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ کہانی اسی تکلیف کو بیان کر رہی ہے کہ عمر کو نہیں دیکھو، اپنے احساسات کو دیکھو، اس عورت کے احساسات کو دیکھو جس سے شاید آپ محبت کرتے ہو یا کر سکتے ہو۔ شاید اللہ نے یہ جوڑ بنایا ہے۔ اپنی چاہتوں کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھو۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اس کہانی کو اپنے دوستوں میں، اپنے کانٹیکٹ میں، اپنی فیملیز میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلی قسط میں، اگلی کہانی میں ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔